السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن له مسلمون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ سبھی لوگ جو لائیو یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، آپ سبھی کا میں استقبال کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوٹیوب پہ جو لوگ کمنٹس کریں گے، الحمدللہ کمنٹس تو کلیئر ہے. فیس بک کے اوپر اگر کوئی کمنٹ کرتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ اس کو بھی لیں گے. تو جو میں شارٹ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ایک ٹاپک کے اوپر، وہ ہے ہاؤ ناٹ ٹو ڈو دعویٰ، دعوت کیسے نہیں کرے. آج ہمارے واٹس ایپ کے اوپر آئی آر پی سی کا جو ہمارا واٹس ایپ ہے، اس کے اوپر ایک میسج آیا ایک شخص کا. انہوں نے کہا کہ ہم دعوت کرتے ہیں، اور جب ہم نے دعوت کیا ہمارے ایک غیر مسلم بھائی سے یا غیر مسلم بہن سے، جو بھی ان کا یہ تھا، ایک دوست سے انہوں نے دعوت کیا، تو وہ انہوں نے ان کو بلاک کر دیا. تو وہ ایک کوشچن کر رہی تھی کہ ہاؤ ٹو ڈو دعویٰ، اور یہ سوال لگ بھگ مجھ سے ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ دعوت کیسے کرے، ہاؤ ٹو ڈو دعویٰ کے اوپر. لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا ایک اور جو کوشچن ہے ہاؤ ناٹ ٹو ڈو دعویٰ، دعوت کیسے نہیں کرے، اس کے اوپر بھی ہم لوگ الحمدللہ بات کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک آیت بیان کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 46 میں، جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ آپ اہل کتاب سے، آپ یہود اور نصارہ سے بات نہیں کرے، لیکن اس طریقے سے جو بہتر ہو، جو احسن ہو. تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب دعویٰ کرتے ہیں، ہم لوگ جب لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، تو لوگ آپ کو آ کر کے الٹے سیدھے کمنٹس آپ کے اوپر کرتے ہیں، الٹے سیدھے باتیں آپ کو کہتے ہیں. کچھ لوگ آ کے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. کچھ لوگ یہ بول سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہم نہیں مانتے کہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر کچھ لوگ ہم لوگوں میں سے بول سکتے ہیں، کچھ لوگ مسلمز وہ بول سکتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے. یا اسی طریقے سے کچھ لوگ بول سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ غلط کتاب ہے، یا قرآن جو ہے وہ اللہ نے نہیں نازل کیا ہے. کچھ کرسچنس ہم کو آ کے بول سکتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ عیسائی جو ہے وہ، مطلب کہ کچھ مسلم بھائی وہ بول سکتے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ گاڈس ورڈ نہیں ہے، اور بائبل کو ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے صرف بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ آپ اہل کتاب سے اس طرح بات کرو جو بہترین ہو، جو اچھا ہو. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کو جو لوگوں سے بات کرنا، صرف اگر وہ ہم پہ الزام لگا رہے تو آپ ان پہ الزام لگائیں. صرف آپ کو بول رہے کہ آپ غلط ہیں تو آپ کوئی بول رہا ہے کہ آپ مسلمان غلط ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگوں نے کل ہی کمنٹس میں اپنے دیکھے کہ کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے بولا کہ آپ غلط بات بول رہے ہیں یا آپ صحیح بات نہیں بول رہے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ ہم لوگوں نے آج اپنے اسٹریم یارڈ کا لنک بھی ڈال دیا ہے اور اس کو پن کر دیا اوپر میں. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ ڈسکس کرنا لائیو آ کر کے، تو وہ بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں آج کے ڈسکشن میں. تو اس لیے ہم لوگوں نے اس کو پن بھی کر دیا. تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آپ غلط ہیں، یا صرف الزام لگانے چاہتے ہیں، یا صرف بولنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ غلط ہے، آپ صحیح نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے جواب میں آپ اس سے بہتر جواب دو، آپ اس کے جواب میں اس سے اچھا رپلائی دو ان کو. ٹھیک ہے، اگر کوئی بول رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر کوئی بول رہا ہے کہ بائبل از دا ورڈ آف گاڈ، تو آپ اس سے اچھا ان کو جواب دو. آپ ان سے ثابت ان کو دکھاؤ بائبل میں کہ کیوں آپ اس کو ورڈ آف گاڈ نہیں مانتے، کیوں اس میں آپ نہیں مان رہے، اس میں کہاں پر پرابلم ہے. یا جینیسس چیپٹر 19 ورس نمبر 35 ہو گیا،
या उसी तरीके से गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू हो गया चैप्टर नंबर 4 नंबर 8, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप उनको बताओ, ठीक है। और जो मास्टर की फॉर दावा है, जो दावत करने में जो मास्टर की होता है वो अल्लाह ताला हमको देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो हम में और तुम में बराबरी की है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आओ उस, आप लोगों को कहना है कि आओ उस बात की तरफ जो हम में तुम में बराबरी की है। तो अल्लाह ताला हमको बोल रहे हैं, सबसे पहली बात क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक सच्चे अल्लाह की इबादत करें, वला नुश्रिक बिही शैअन, और उसके साथ किसी को शरीक न करें, वला यत्तखिदु बादुना बादन अरबाबा मिन दुनिल्लाह, और हम लोग अल्लाह को छोड़कर एक दूसरे को रब न बनाए, ठीक है। तो ये मास्टर की जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो मास्टर की है दावत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बहुत सारे लोग जो सवाल करते हैं कि दावत कैसे करना, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप ये जानें कि हम लोगों को कॉमन टर्म्स के ऊपर बात करनी है, कॉमन जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हम लोगों को बात करनी है। और सबसे पहली बात क्या करना है, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक सच्चे ईश्वर, सिर्फ एक सच्चे अल्लाह की इबादत करें। और हम लोगों को ये कोशिश करना है कि जो सामने वाले की इंटरेस्ट है, जो सामने वाले जिस चीज में इंटरेस्ट रखता है, या जो सामने वाले जिस फील्ड में माहिर है, उस फील्ड के बारे में उससे बात करे, ताकि वो और भी अच्छे से वो इस्लाम के मैसेज को समझ सके। अगर सामने वाला जो है वो साइंस में मानने वाला है, तो हम लोग उसको कुरान एंड मॉडर्न साइंस से बता सकते हैं। अगर सामने वाला कोई फिजिक्स में मानने वाला है, तो हम लोग उसको फिजिक्स के जरिए भी बता सकते हैं। अगर सामने वाला जो शख्स है वो मैथ्स में मानने वाला है, तो उसके हिसाब से ही हम लोगों को उससे बात करना है। ये अल्लाह ताला इसी तरीके से लोगों से बात करते हैं। जब वो क्रिश्चियन से बात करते हैं, जब वो ईसाइयों से बात करते हैं कुरान में, तो अल्लाह ताला उस हिसाब से बात करते हैं जो ईसाइयों के इंटरेस्ट है, या जो ईसाइयों का थिंकिंग बैकग्राउंड है उसके हिसाब से। और उसी तरीके से जब अल्लाह ताला मक्का के लोगों से बात करते हैं कुरान में, तो वो बात करते हैं उस तरीके से, जो तरीका जो उनका बैकग्राउंड है, जो उनका थिंकिंग है, उस हिसाब से वो बात करते हैं। और एक चीज जो दावा में हम लोग को याद रखना हमेशा, वो ये हमको याद रखना है कि हम लोगों को हमेशा सब्र में और सब्र करके, और हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि पेशेंस को हमेशा तैयार करना। जिस तरीके से अल्लाह ताला कुरान में सूरह अल असर सूरह नंबर 103 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वतवासु बिल हक़्क़ि वतवासु बिस सब्र, कि हक की जो लोग नसीहत करते हैं और सब्र की वसीयत करते हैं, जो सब्र के बारे में सब्र रखते हैं। मैं एक शख्स से के सामने बैठा हुआ था, और वो दावत कर रहे थे, वो अपने गैर मुस्लिम दोस्त को इस्लाम के बारे में बता रहे थे। और वो जब उसको बता रहे थे, तो उस वक्त वो शख्स जो था, जो मुसलमान शख्स जिसने जो दावत कर रहे थे, वो उसको बोलते हैं कि मैं तुमको ये जो बात बता रहा हूँ, ये जो दावा कर रहा हूँ, वो अभी मैं कर रहा हूँ, इसके बाद मैं फिर नहीं करूंगा। मतलब कि अभी जो बोल रहा हूँ फिर से मैं उसको नहीं करूंगा, एक बार बोल रहा हूँ, इसको सुन लो, उसके बाद मैं फिर से ये नहीं कहूंगा। मेरे हिसाब से ये तरीका सही नहीं होता है, क्योंकि अगर आप किसी को इस्लाम के बारे में बता रहे हैं, तो हो सकता है आपको दूसरे बार या तीसरे बार या चौथे बार या 100 टाइम 100 बार भी उसको बताना पड़ सकता है। हो सकता है कि उस जिस चीज में उसको इंटरेस्ट नहीं है, आप उसको फिर से, उसको क्या बोलते हैं, उसको जो इंटरेस्ट जिस चीज में है उसके बारे में आप उसको बता सकते हैं। जैसे कि मैं एक शख्स से को इस्लाम के बारे में बता रहा था, तो उस वक्त आ, वो जो शख्स है वो मेरी बातों को सुन नहीं रहे थे, उस तरीके से मतलब मेरी बातों में इंटरेस्टेड नहीं थे। मैं उनको हिंदुइज्म के बारे में कुछ बातें बता रहा था, लेकिन जब मैंने बाद में उन्हीं को मैंने पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में बताया, जिंदगी के मकसद के बारे में बताया, सेम शख्स सेम इंसान है, लेकिन जब मैं अपने दूसरे तरीके से उनसे बात करने लगा, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसको समझा, सुना, और फिर उन्होंने उसमें इंटरेस्ट भी लिया। तो हो सकता है सब्र का मतलब ये भी होता है कि आपको जब आप दावत करते हैं, तो आपको उसको दावत जो आप कर रहे हैं, आपको ये भी करना है कि अगर आपको कोई तकलीफ पहुंचती है तो उस पर सब्र करना है, और साथ ही साथ आपको कंटिन्यूस आपको वो काम करना है, आपको वो काम को छोड़ना नहीं होगा, और उसको लगातार उसको करते रहना होगा।
تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں. اور کمنٹس بہت سارے لوگ کا آ رہے ہیں. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کمنٹ میں کے اوپر کہ بائبل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں ہے، اس کو بتائیے. تو بائبل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہاں پہ مینشن ہے، یہ لکھا ہے، اگر آپ بائبل پڑھیے گا، یہ بائبل ہے، اس کے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 میں اگر آپ پڑھیے گا نیو ٹیسٹیمنٹ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7، تو وہاں پر آتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، جیسس کرائسٹ بولتے ہیں nevertheless I tell you the truth, it is expedient that I go away, for if I not go the comforter will not come, but if I go I will send him from the Father. جیسس کرائسٹ بولتے ہیں کہ یہ میں تم کو صحیح بات بتاتا ہوں کہ یہ اچھا ہے کہ میں چلا جاؤں، کیونکہ اگر میں نہیں گیا تو وہ یعنی کہ کمفرٹر نہیں آئے گا، لیکن اگر میں گیا تو اس کو تمہارے پاس بھیجوں گا. اسی طریقے سے بائبل اگر آپ پڑھیے گا گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 13 اور 14، آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ پہ بائبل اویلیبل بھی ہے بہت سارے، آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 13 اور 14، اس میں جیسس کرائسٹ بولتے ہیں I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit, when he, the Spirit of truth will come, he will guide you unto all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, he shall speak, and he will tell you the things to come, and he will glorify me. جیسس کرائسٹ بولتے کہ مجھ کو ابھی تم کو بہت ساری باتیں بتانی ہے، لیکن تم ابھی اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے، تم اس کو ابھی سن نہیں پاؤ گے، لیکن جب وہ آئے گا، سچائی کا آتما آئے گا، تو تم کو ساری سچی باتیں بتائے گا، کیونکہ وہ اپنے سے نہیں کہے گا، جو بھی سنے گا وہ کہے گا، اور وہ آنے والی باتوں کو تم کو بتائے گا، اور وہ میری مہیما کرے گا. تو یہ جو لائنز ہے، یہ سب چیز جیسے گاسپل آف جان میں نے بولا، جو چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 جو میں نے پڑھا، اس میں لکھا ہوا جیسس کرائسٹ بول رہے کہ یہ اچھا ہوگا کہ میں چلا جاؤں، کیونکہ میں نہیں گیا تو وہ آئے گا نہیں. اب بہت سارے لوگ، بہت سارے کرسچن بھائی ہمارے کیا بولتے ہیں کہ یہ جو ہے جس کے بارے میں جیسس کرائسٹ بات کر رہے، وہ اسپرٹ آف ٹروتھ جو ہے وہ ہولی گھوسٹ ہے، وہ روح القدس ہے. تو جیسس کرائسٹ بول رہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 میں کہ یہ اچھا ہوگا کہ میں چلا جاؤں، کیونکہ میں نہیں گیا تو وہ نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب کہ جیسس کرائسٹ کے رہتے رہتے وہ نہیں آ سکتے، اور ہم جانتے ہیں قرآن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کہ ہم نے اس کو روح القدس سے اس کی مدد کی. بائبل میں بھی بہت جگہ لکھا ہوا ہے کہ جیسس کرائسٹ ہولی گھوسٹ جو تھے وہ اس کے ساتھ تھے، وہ ان کے پاس تھے، مطلب روح القدس ان کے ساتھ رہتے، یہ سب جانتا ہے. لیکن جیسس کرائسٹ یہ بول رہے ہیں کہ جیسس کرائسٹ یہ بول رہے ہیں کہ میں جب جاؤں گا تو وہ آئے گا. اس کا مطلب وہ کوئی اور شخص ہے، وہ کوئی اور نبی ہے جس کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل جیسس کرائسٹ بولتے ہیں. وہی گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 13 اور 14 میں جیسس کرائسٹ بولتے ہیں کہ میں ابھی مجھ کو تم کو بہت ساری باتیں بولنی ہے، لیکن تم اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے، لیکن جب وہ آئے گا سچائی کا آتما تو تم کو ساری سچی باتیں بتائے گا، کیونکہ وہ خود سے نہیں کہے گا، جو بھی سنے گا وہی کہے گا. اور قرآن بھی یہی بولتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے آپ سے نہیں کہتے، بلکہ جو بھی وحی ان کی طرف کی جاتی ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جیسس کرائسٹ یہ بھی بول رہے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 13 14 میں کہ وہ تم کو آنے والی باتوں کو بتائے گا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت ساری قیامت کی نشانیاں بتائی، چھوٹی نشانیاں بھی، بڑی نشانیاں بھی بتائی، 10 بڑی نشانیاں، بہت ساری چھوٹی نشانیاں ہیں. آپ اس کے اوپر بک آف سائنس آف آور اس کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور جیسس کرائسٹ یہ بھی بولتے کہ وہ میری مہیما کرے گا، مطلب ہی ول گلوریفائی می. اور ہم کو پتا ہے کہ قرآن میں جیسس کرائسٹ کا نام، عیسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے وہ 25 بار آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 5 بار آیا ہے. تو نبی عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے لقب دیے گئے، مسیح بولتے ہیں ہم لوگ. تو یہی جیسس کرائسٹ بول رہے کہ ہی ول گلوریفائی می. تو اس طریقے کے بہت سارے ریفرنس ہے، جیسے کہ ہمارے بھائی جو پوچھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں ذکر ہے بائبل میں، تو اس طریقے کے بہت سارے ورسز ہے. ڈیٹرانومی ہے چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 ہے، ڈیٹرانومی ہے چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 ہے. اسی طریقے سے ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 2 ہے. بہت سارے ورسز ہیں جن کو ہم کو کوٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ورس ہے یہ میں نے نیو ٹیسٹمنٹ کا بتایا آپ کو. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر
12, 13 और 14। تو آپ یہ لائن کو یاد کر کے اپنے دوستوں سے شیئر کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو بتا سکتے ہیں، اور یہ آپ شیئر کرنا بھی چاہیے آپ کو، جیسے کہ ہم نے بات کیا کہ ہاؤ ناٹ ٹو ڈو دعویٰ، کی دعوت میں اگر آپ کو مطلب کہ صرف ایلیگیشن سے ہٹ کر کے ہم لوگوں کو جو باتیں کرنی ہے، تو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کے تحت بھی ہم کو بات کرنا ہے۔ نوشاد انصاری بھائی وہ کہہ رہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاض ایم ایم بھائی ہے، وہ یہ کمنٹ کرے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیس بک پہ بھی اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو تو فیس بک پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فیس بک پہ اگر آواز کلیئر ہے میری تو آپ فیس بک پہ بھی آپ کوشچن کر سکتے ہیں۔ اور ہاؤ ناٹ ٹو ڈو دعویٰ، اگر آپ کے پاس کوئی کمنٹ ہے فیس بک اور یوٹیوب دونوں پہ میں بول رہا ہوں کہ ہاؤ ناٹ ٹو ڈو دعویٰ میں اگر آپ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے دعوت میں، تو وہ بھی ضرور آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ ریاض بھائی ہے یہ یوٹیوب کے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم شاداب بھائی، امید کرتا ہوں آپ سبھی اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آر ایس ایس موساد سی آئی کو ہدایت یا عبرت کیوں نہیں دیتا؟ تو ریاض بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کیوں نہیں دیتا، یا بہت سارے لوگ یہ سوال کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں دیتے۔ تو اس کے اوپر میرا ایک پورا کا پورا آنسر ہے کہ اللہ، کیونکہ یہ بھی سوال بہت بار ہم سے آتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان کیوں نہیں بنا دیتے، تو میں نے اس میں آنسر میں پورا بتایا ہے کہ اللہ چاہے، ایک ٹیچر چاہے تو سب کو پاس کر سکتے، ایگزام اگر ہو۔ اور ٹیچر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو پاس کرے۔ تو ٹیچر چاہتا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پاس کرے، لیکن ٹیچر سب کو پاس نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ رول ہے، کیونکہ یہ جسٹس کے خلاف ہوگا، انصاف کے خلاف ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی چاہے تو سب کو مسلمان بنا سکتے، لیکن پھر کوئی ٹیسٹ نہیں رہے گا، کوئی وجہ نہیں رہے گا، کوئی یہ نہیں رہے گا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کن کو پھر ہدایت بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، جس کو بھی ہدایت دیتے، گائیڈنس دیتے، وہ اللہ تعالیٰ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتے جو گائیڈنس چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میں ہدایت کو پاؤں، جو چاہتا ہے گائیڈنس کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 69 میں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم اس کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم اس کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو اللہ ہدایت ان کو دیتے ہیں جو کہ ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، جو ہدایت کے لیے محنت کرتے ہیں، جو ہدایت کے لیے ہدایت کو چاہتے ہیں، جو ہدایت کو چاہیں گے نہیں، جو چاہتے ہی نہیں کہ صحیح راستے کی طرف ہم آئے، جو جان بوجھ کر کے صحیح چیز کو ٹکراتے رہتے ہیں، ان کو ہدایت کس طریقے سے ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو شارٹ میں میں نے یہاں پر ایکسپلین کر دیا۔ اگر آپ کو ڈیٹیل میں آنسر چاہیے تو میں نے ایک پورا کا پورا رپلائی دیا ہے کہ اللہ سب کو مسلمان کیوں نہیں بنا دیتے اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، جمشید آفیشیل چینل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ جی ہمارا جو آرگنائزیشن ہے وہ گریڈی جھارکھنڈ میں ہے۔ گریڈی ایک جگہ ہے جھارکھنڈ میں، گریڈی بولا جاتا ہے، گری بولتے ہیں پہاڑ کو ہندی میں، اور ڈی بولا جاتا ہے جو گھرا ہوئی چیز ہو، جو گھرے رہتی ہے۔ تو گریڈی مطلب پہاڑوں سے گھرا ہوا ایریا ہے ہمارا جو جگہ ہے، وہاں سے ہم لوگ یہ لائیو ابھی کر رہے ہیں۔ تو میں وہاں رہتا ہوں، اور ہمارا جو کانٹیکٹ ہے وہ 8987409608، ہمارا کانٹیکٹ بھی آپ کو ہر مطلب کہ ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، اور اس پہ آپ کانٹیکٹ کر کے ہمارا ڈیٹیلز، اور بھی جو آپ کو ڈیٹیلز چاہیے وہ آپ ضرور لے سکتے ہیں۔ تو ہاؤ ناٹ ٹو ڈو دعویٰ کے اوپر ہم لوگوں کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو دعویٰ جو ہے، بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ جب دعویٰ کرتے ہیں تو آپ سامنے والے سے کیسے بات کرتے ہیں؟ تو سامنے والے کے جو انٹرسٹ ہے، یہ سامنے والا جس چیز میں انٹرسٹ رکھتا ہے، جس چیز میں وہ مہارت رکھتا ہے، یا جس چیز کو وہ جانتا ہے یا جاننا چاہتا ہے، اس حساب سے آپ کوشش کریں کہ اس کو بتانے کا۔ اگر سامنے والا پرپس آف لائف میں انٹرسٹڈ ہے، زندگی کے مقصد میں انٹرسٹڈ ہے،
تو آپ کوشش کیجئے کہ جو قرآن میں زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں آپ اس کو بیان کریں. اگر سامنے والا فزکس میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ کوشش کریں کہ فزکس کے تھرو آپ اس کو قرآن کے بارے میں بتائیں, اسلام کے بارے میں بتائیں. سامنے والا اگر جسٹس اینڈ ایکویلٹی میں انٹرسٹڈ ہے, انصاف لا میں کام کرتا ہے, لا کی باتیں کرتا ہے, تو آپ اس کو قرآن میں جو لا کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں, او یی بلیو, اے ایمان لانے والے لوگوں, کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے, بھلے ہی تمہارے خلاف ہو, بھلے ہی کسی آپ کے ماں باپ کے خلاف ہو, بھلے ہی کسی امیر یا غریب کے خلاف ہو, آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو, کسی امیر یا غریب کے خلاف ہو, آپ کو انصاف کے لیے کھڑا رہنا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا, آپ کو یہ حکمت ہے, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, دعوت کرو سب کو, بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ. حکمت یہی ہے اس میں سے کہ آپ یہ سمجھے, سامنے والے کو سمجھے, سامنے والے جس کو آپ اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کو, اس کے مطلب کہ حالات کو سمجھے, اس کے انوائرمنٹ کو سمجھے, اور اس کے انڈرسٹینڈنگ, اس کے سمجھ کو سمجھے, اور اس حساب سے آپ اس کو اسلام کے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے. جمشید آفیشیل ہے, وہ یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ اللہ کو سائنس سے کیسے ثابت کرے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ زاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, کہ زمین میں نشانیاں ہیں دیکھنے والوں کے لیے, اور تمہارے اندر بھی, کیا تم دیکھتے نہیں ہو. تو جو سائنس میں مانتے ہیں, جو یونیورس کو جانتے ہیں, جو یونیورس کو پڑھتے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں اس طرح کی کئی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور جو دن اور رات کی ہیر پھیر ہوتی, اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو جو بھی سائنس کو پڑھتا ہے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, انہوں نے جب ایک دہریہ, ایک جو ایتھیسٹ ان کے وقت کا تھا, ان سے ان کی بات ہو رہی تھی, اور ان سے انہوں نے ڈیبیٹ مطلب کہ ڈسکشن کرنا چاہا, تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ بولتے, وہ جب وہ وقت مقرر تھا کہ اس وقت آپ کو بات کرنا ہے یا اس وقت آپ کو ڈسکس کرنا ہے, تو اس وقت امام ابو حنیفہ لیٹ پہنچتے وہاں پر, ان لوگوں کے پاس, دہریہ جو بولا جاتا ہے ایتھیسٹ کے پاس. تو وہاں پر امام ابو حنیفہ جب لیٹ پہنچتے تو وہ بولتے کہ آپ لیٹ آئے یہاں پر. وہ جو ایتھیسٹ رہتا ہے, جو سائنس میں مانتا ہے یا بولتا ہے کہ زمانہ ہی سب چیز ہے, تو وہاں پر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کیا کرے, یہ مجھ کو لیٹ ہو گیا, یہاں پر جو آنے کے لیے کوئی یہ نہیں تھا, کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو وہاں پر ایک کشتی آتی ہے, اور وہ اس میں سارے سامان رہتا ہے, اور میں اپنے آپ اس کشتی میں, لکڑی سے کشتیاں بنتی ہے, اور میں اس پہ سوار ہو جاتا ہوں. مطلب کہ اپنے آپ سب چیز ہوتا ہے, اور میں یہاں پر لیٹ بھی پہنچا, لیکن جو کشتی میری چھوٹ گئی تھی, میں پہلے آنے والا تھا, کشتی چھوٹ گئی تھی, بعد میں دیکھتا ہوں کہ لکڑی گر کے اپنے کشتی بنتا, مطلب بوٹ بنتا, اور میں آ جاتا ہوں. وہ بولتے ہیں آپ یہ کیا بول رہے ہیں, کشتی اپنے سے کیسے بن سکتی, بوٹ اپنے کیسے بن سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ بول رہے ہیں کہ کشتی اپنے سے نہیں بن سکتی. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ آپ بول رہے کشتی اپنے سے نہیں بن سکتی, تو یہ کیسے آپ مان سکتے ہیں کہ پوری دنیا اپنے سے بن سکتی. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, کہ زمین میں نشانیاں ہیں دیکھنے والوں کے لیے, اور تمہارے اندر بھی, کیا تم دیکھتے نہیں ہو. ٹھیک ہے. تو زمین میں نشانیاں, مطلب کہ پورا کا پورا زمین آپ کے لیے نشانی ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ مطلب کہ جو آکسیجن سائیکل ہے, اور اسی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ, پیڑ جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں, آکسیجن چھوڑتے ہیں, ہم لوگ آکسیجن لیتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں, یہ پورا کا پورا سائیکل بنا ہوا, نائٹروجن سائیکل بنا ہوا, واٹر سائیکل بنا ہوا. یہ ساری چیزیں آپ یہ نہیں مان سکتے کہ ایک چھوٹا سا موبائل جو ہے یا ایک فون جو ہے وہ اپنے آپ بن سکتا ہے. تو آپ یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ پوری کی پوری دنیا اپنے سے بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے شارٹ میں بتایا. اللہ تعالیٰ جو آپ نے سوال کیا, اللہ کو سائنس سے کیسے ثابت کرے. جمشید آفیشیل ہے, وہ کہہ رہے کہ میں مدھو پور سے ہوں, آپ سے کیسے ملاقات ہوگی. فیس بک پہ کوئی کمنٹ نہیں ہے, جہاں تک مجھے دکھ رہا ہے کہ فیس بک کے اوپر ابھی تک کوئی کمنٹ نہیں ہے. تو مجھ سے کیسے ملاقات ہوگی, تو آپ کانٹیکٹ جو ہمارا نمبر ہے 8987409608, اس پہ کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ اگر ہم موجود ہوں گے ہمارے آفس میں, تو آپ آ سکتے ہیں ہم سے ملاقات کرنے کے لیے, اور آپ مل سکتے ہیں ہم سے انشاءاللہ. اسلامک نالج بیسک ہے, وہ کہہ رہے بھائی آپ نے کس ٹیچر سے علم حاصل کیا.
تو علم جو میں نے حاصل کیا اسلام اینڈ کمپیریٹیو ریلیجن کا، وہ شیخ احمد دیدات سے میں نے حاصل کیا. شیخ احمد دیدات سے میں نے سیکھا ہے اسلام اینڈ کمپیریٹیو ریلیجن، جو بائبل کے ورسز کو کوٹ کرنا، یا اسی طریقے سے مطلب کہ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بائبل، یہ ساری چیزیں جو بتانا، یہ میں نے شیخ احمد دیدات سے سیکھا ہے. انہی سے میں انسپائرڈ بھی ہوں، اور انہی سے میں نے یہ والا جو اسلام اینڈ کمپیریٹیو ریلیجن کا میں جو کام کرتا ہوں، اس سے میں نے انہی سے میں نے سیکھا ہے. مشرف خان ہے، وہ کہہ رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. فیس بک پہ اگر کوئی کمنٹ کر رہے ہیں، اسلامک نالج چینل ہے، وہ کہہ رہے بھائی آپ حافظ قرآن ہے یا کچھ آیتیں یاد کیا ہے؟ تو میں حافظ قرآن نہیں ہوں، میں نے کچھ آیتوں کو یاد کیا ہے، اس کے ترجمے کو یاد کیا ہے. اسی طریقے سے میں نے کچھ بائبل کے ورسز کو بھی یاد کیا، حدیثوں کو یاد کیا ہے، جو مجھے یوز آتا ہے دعویٰ کے لیے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، کہ اگر ایک آیت بھی معلوم ہو تو اس کو پہنچا دو. تو وہ میں نے ایک آیت جو بھی میں نے یاد کیا، اس کو میں پہچانے کی کوشش کرتا ہوں. ریاض ایم ایک چینل ہے، وہ یہ کہہ رہے کہ شاداب بھائی یوٹیوب پہ خان سر کے صحیح پہچان کیا ہے؟ وہ ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جھوٹ پھیلاتے ہیں، اس کو آپ ایکسپوز کریں. جی ہاں، بہت سارے لوگوں نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، بہت سارے لوگ ان کے اگینسٹ میں ویڈیو انہوں نے بنایا ہے. اگر کوئی اس طرح کا ویڈیو جو آپ چاہتے ہیں جس پہ انہوں نے اسلام کے بارے میں بات کیا ہے اور اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلائی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے اس ویڈیو پہ ریاکٹ کر کے اس کا صحیح جواب آپ لوگوں تک ضرور پہنچائے. اسلام کے بارے میں اگر انہوں نے کچھ مس انفارمیشن پھیلایا ہے لوگوں تک، تو اس کو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے اس کو دور کرنے کا، اور اس کو وہ جو صحیح میسج ہے اس کا وہ لوگوں تک پہنچانے کا. ٹھیک ہے، تو تو ہاؤ ناٹ ٹو ڈو دعویٰ، جو ہمارا جو ٹاپک ہے، اس پہ ہمیں یہی دھیان دینا چاہیے. جو میں نے آیت پڑھی، جو سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو بہترین طریقے سے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ آپ ان سے بات کرو، جدال کرو، آرگیو کرو in the ways that are best and most cases. ٹھیک ہے، تو آپ کو ان سے بات کرنا اس طریقے سے جو اچھا ہو، جو بہتر ہو. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ آپ پہ ایلیج کر رہے ہیں اور آپ ان کے اوپر الٹا ایلیگیشن ڈال رہے ہیں، ہم آپ پہ نہیں مانتے، آپ ہم پہ نہیں مانتے، یہ صرف اس طریقے سے نہیں، بلکہ اس سے بہتر آپ کو کرنا ہے. اور ایک طریقہ جو میں نے بولا کہ آؤ اس بات کی طرف جو اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں تم میں برابری کی ہے. ٹھیک ہے، اسلامک نالج بیسک ہے. ان کا ایک کوشچن ہے کہ بردرز کا فتنہ کے بارے میں کیا ہے. تو اس کے اوپر میں بہت سارے ویڈیوز کچھ لوگوں نے بنائے ہیں بردرز بول کر کے، کہ بردرز ایک الگ چیز ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ ہر مومن جو ہوتا ہے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. میں کرناٹک گیا ہوا تھا، بنگلور، کرناٹک کا کیپٹل بنگلور ہے. میں وہاں ایئرپورٹ سے لینڈ کرتا ہوں، اور وہاں پر جو بس ہوتے ہیں، یہ ایروپلینس جب ہم لینڈ کرتے ہیں ہم لوگ، تو وہاں سے بس سے آپ کو ایئرپورٹ پہ لایا جایا جاتا ہے. تو اس بس میں ایک میرے غیر مسلمان بھائی تھے، وہ مجھ کو وہاں پر بولتے ہیں بردر یہ سائڈ ہو جائیے گا، تھوڑا سا ہٹ جائیے گا، آپ تو مجھے جانا ہے. تو ساؤتھ انڈیا میں جہاں پر انگلش چلتا ہے زیادہ تر، وہاں پر وہ لوگ بردر یوز کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. ٹھیک ہے، میں اپنے ٹائٹل کے سامنے زیادہ تر بردر یوز نہیں کرتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ کیونکہ ہم لوگ بہار جھارکھنڈ سے، تو ہم لوگ اسی طریقے سے ہم لوگ تھوڑا بولا جاتا ہے کہ وی آر رف پیپل، ہم لوگ اسی طریقے کے لوگ ہیں. تو ہم لوگ بردر کا یوز نہیں کرتے، ہم لوگ بھائی بولتے ہیں. شاداب بھائی، عمران بھائی، اور عمران بھائی ہو گیا، فیض بھائی ہو گئے، زید بھائی ہو گئے، اس طریقے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں پر. تو اس لیے ہم لوگ زیادہ تر، میں اپنے ورڈ مطلب نام کے سامنے بردر کو یوز نہیں کرتا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی غلط انفارمیشن دے رہا ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کو کریکٹ کرے. اگر میں آپ کو غلط انفارمیشن دے رہا ہوں تو میں کوشش کروں، میں یہی کہتا ہوں کہ ہر مومن ایک دوسرے کا بھائی بھائی ہوتا ہے.
تو ہم لوگوں کو ہر مومن جو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بھی ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ دوسرے اگر کوئی آپ کا بھائی غلط کر رہا ہے تو آپ اس کی اصلاح کر دیں، آپ اس کو صحیح بات اس تک پہنچا دیں، ٹھیک ہے. اور باقی فتنہ بہت ساری چیزیں، انما الاموال کہ مال فتنہ ہوتا ہے، اولاد فتنے ہوتا ہے، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے ایک فتنہ ہے، ایک ٹیسٹ ہے پوری کی پوری دنیا. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی ہم نے نازل کیا ہے وہ فتنہ ہے، مطلب کہ اس میں ٹیسٹ اور ٹرائل ہے تمہارے، ٹھیک ہے. تو اس سینس میں ہر کوئی فتنہ ہے، ٹھیک ہے، پورے کی پوری دنیا میں جو چیزیں ہیں. اور باقی ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی غلط آپ کو انفارمیشن پہنچا رہا ہے، کوئی قرآن کو مان رہا، حدیث کو نہیں مان رہا، تو یہ ساری چیزیں جو اصول میں کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو ہم لوگوں کو کریکٹ کرنا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے، ٹھیک ہے. قرآن کے اسلامک بیسک نالج چینل وہ کہہ رہے قرآن حافظ کیسے بنے. تو جو بھی حافظ بنتے ہیں، آپ اگر کسی بھی مدرسہ میں جائیے گا جس میں حفظ کا الگ الگ پیٹرن ہوتے ہیں، الگ الگ کریکولمس ہوتے ہیں، آپ اس کو پوچھیے ان سے جا کر کے. آپ کے گھر کے آس پاس اگر کوئی مدرسہ ہے، ہمارے گھر کے آس پاس ایک مدرسہ ہے جو کہ ہم لوگ مطلب شروع سے ہم لوگ وہاں پر بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے وہاں سیکھا بھی ہے. تو اس طریقے سے اگر کوئی مدرسہ ہے تو وہاں پر آپ جا کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو حافظ بننا ہے، کیا اس کا کریکولم ہوگا، کس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہوگا، کب فجر کے بعد آپ کو یہ کلاسز کرنا ہے، کب آپ کو ریویژن کرنا ہے، کس طریقے سے آپ کو اپنے استاد کو سنانا. تو وہ ساری چیزیں وہ آپ کو زیادہ اچھا، ہم سے زیادہ اچھا وہ لوگ ایکسپلین کر دیں گے انشاءاللہ. نوشاد انصاری وہ کہہ رہے کہ کیا وید میں کسی دیوی دیوتا کا کنسپٹ ہے. تو دیوی دیوتا کا کنسپٹ، وید کا جو کنسپٹ ہے، میرا ایک ویڈیو ہے، میرا ایک لیکچر ہے، ایک سمپوزیم ہم لوگوں نے کیا تھا دھرم میں ایکتا، اس میں ہم نے وید کا جو کنسپٹ ہے ایک ایشور کے بارے میں اس کو ہم لوگوں نے بتایا ہے. اس میں چھندوگی اپنشد کے بھی ورسز چیپٹر 6 سیکشن 2 ورس 1 اس کو بھی ہم لوگوں نے کوٹ کیا. یجروید کی جو ورسز ہے چیپٹر 32 ورس نمبر 3 ناتا سے پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں. اسی طریقے سے یجروید چیپٹر 40 ورس نمبر 8، یجروید چیپٹر 40 ورس نمبر 9، ریگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 164 ورس نمبر 46. اسی طریقے سے اور جو ورسز ہے میں نے اس میں کوٹ کیا ہے. ہمارا جو ویڈیو ہے دھرم میں ایکتا اس کو آپ دیکھیے، آپ کو اس میں انشاءاللہ بہت سارے ورسز ملیں گے وید سے. جمشید آفیشیل ہے وہ کہہ رہے کہ شاداب بھائی آپ کا مدر ٹنگ یا مادری لینگویج کیا ہے. تو مدر ٹنگ یا مادری لینگویج میرا یہی ہے، اردو ہم لوگ بولتے ہیں، اردو ہندی ملا کر کے ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں یہاں پر. اور اسی طریقے سے جو اس لینگویج میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسی لینگویج وہی میرا بھی مدر ٹنگ ہوا. میں بھی ایک انڈیا کا رہنے والا ہوں، تو یہی میرا مدر ٹنگ ہے. مشرف خان ہے وہ کہہ رہے کہ بھائی آپ کیا بانگلہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، بانگلہ کچھ بانگلہ কেমন আছে یہ سب تھوڑا موڑا وہ بانگلہ، کیونکہ ہم لوگ کولکاتہ کے قریب ہے، ویسٹ بنگال کے قریب ہے، تو اس طریقے سے کچھ کچھ بانگلہ آتا ہے مجھے، اتنا زیادہ نہیں. تو بانگلہ سمجھیں گے، کچھ سمجھیں گے، اتنا اچھا سے مجھے بانگلہ نہیں آتا. ریاض ایم ایم وہ کہہ رہے پشپیندر کلشریشٹھ کو ایکسپوز کریں. انشاءاللہ آپ اگر کوئی اس طریقے سے اسلامک کنسپٹ کے اوپر، کیونکہ انہوں نے بہت سارے چیزوں پہ الیج کیا ہے، بہت ساری باتوں پہ انہوں نے اپنا ویڈیو بنایا، تو اگر کوئی ایسے اسپیسیفک اسلامک کنسپٹ جس پہ انہوں نے بولا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ ایکسپوز کریں، تو آپ انشاءاللہ ہم لوگوں کو ضرور بھیجیں. ہمارے واٹس ایپ کا جو نمبر ہم لوگ کے ڈسکرپشن میں دیا رہتا ہے اس پہ آپ ضرور اس کو بتائیں. قمر شیخ ثاقب وہ کہہ رہے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کچھ کوشچنز بٹ کوائن کرپٹو کرنسی کے اوپر ہے، آپ اس پہ اگر ڈیٹیل میں آنسر، کیونکہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں بٹ کوائن کے اوپر، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں فک کے اوپر بھی، تو اس لیے میں اس کا آنسر نہیں دینا چاہتا ہوں. جو بھی اسکالر بٹ کوائن یعنی کہ اکنامکس کے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اسکالر جو ہے، جو علماء جو ہے، وہ آپ کے فک کے بھی ماہرین ہیں، آپ ان سے کانٹیکٹ کریں، ان سے مطلب کہ پوچھے یہ سوال کو، آپ کو وہ انشاءاللہ گائیڈ کریں گے. بہت سارے اسکالرس کے ویڈیوز بھی ہے، جو اوتھینٹک اسکالرس کے ویڈیوز ہے اس کے اوپر، بٹ کوائن کے اوپر، کرپٹو کرنسی کے اوپر، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں فک کے اوپر، نہ ہی میرا پڑھائی ہے اس فیلڈ کے اوپر، تو میں
جو بھی آنسر مجھے پتا ہے میں ابھی یہاں پہ لائیو میں نہیں بھی دینا چاہتا ہوں، اس لیے بھی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرا جو مطلب کہ نالج ہے اس بارے میں وہ صحیح نہ ہو، تو میں چاہتا ہوں جو بھی کوشچن کر رہے بٹ کوائن کے اوپر، کرپٹو کرنسی کے اوپر، وہ آتھینٹک کوئی بھی اسکالر ہے ان سے کانٹیکٹ کرے. اگر نہیں آپ کو نہیں اس طریقے کا آنسر مل رہا تو آپ ہمیں واٹس ایپ جو ہمارا نمبر ہے 8987409608 اس پہ آپ کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ جو آتھینٹک اسکالرس ہے ان سے ہم آپ کے کانٹیکٹ کرانے کی کوشش کریں گے اور جو صحیح آنسر ہے اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ. امیرا خان ہے، وہ کہہ رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جو ہاؤ ناٹ ٹو ڈو دعوت جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا، اس میں ہم لوگوں کو یہی سمجھنا ہوگا کہ ہم لوگ جب بھی دعویٰ کریں تو یہ کوشش کریں کہ جو سامنے والے کے انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کو ہم دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے انڈرسٹینڈنگ کو ہم سمجھ کے، اس کے کنڈیشنز کو ہم سمجھ کے. انگلش میں ایک اور ٹرم رہتا ہے ایمپیتھی بولا جاتا ہے. ایمپیتھی مطلب کہ سامنے والے کے انوائرمنٹ، سامنے والے کا کیا کنڈیشن ہے، سامنے والا کیا سوچ رہا ہے، کس تکلیف سے وہ گزر رہا ہے، ہر چیز کو ہم سمجھ کر کے اس کو دعوت کریں. اور سامنے والا کیا چیز کا انٹرسٹ رکھتا ہے وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ اس کو بھی ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں اور اس کو بھی ہم لوگ جانیں کہ سامنے، تب ہم لوگ انشاءاللہ افیکٹولی اس کو بولا جاتا ہے کہ ہم لوگ اس کو دعویٰ کر پائیں گے. ٹھیک ہے. اور کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، کہ کبھی کوئی آپ کو بلاک کر دیتا ہے. جیسے کہ آج میرے پاس ایک میسج آیا تھا کہ اس نے میرے دوست نے مجھ کو بلاک کر دیا. کبھی آپ کو کوئی بلاک کر سکتے، کوئی آپ کے اوپر چلا سکتے ہیں. تو یہ کوئی چیز نہیں ہے. مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی آپ کو اپریشیٹ کرے، کبھی کوئی آپ کو اس سے ناراض بھی ہو جائے. حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس تک پہنچائے میسج کو. ہو سکتا ہے حکمت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا ہمیشہ آپ کو اپریشیٹ کرے. حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حکمت کے ساتھ قرآن اور صحیح حدیث کے طریقے پہ، اس طریقے پہ صحیح سے آپ اس کو بتائیں. ٹھیک ہے. اور جو بولا جاتا ہے کہ سامنے والا ہمیشہ اپریشیٹ نہیں کرے گا آپ کو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کا جو کام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ نصیحت کر دیجئے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. آپ ان کے اوپر کوئی داروگا، کوئی ڈیسیجن اتھارٹی، آپ کوئی مسیطر اس کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا کام جو ہے وہ نصیحت کرنا، ہمارا کام کو ہے وہ میسج کو پہنچانا، صحیح طریقے سے ریمائنڈ کرنا، اور اس کے بعد جو فائنل جو گائیڈنس ہے، جو ہدایت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتی ہے. مشرف خان ہے، وہ بانگلہ میں کچھ لکھ رہے. تو بانگلہ مجھے تھوڑا سا آتا ہے، مطلب کہ سننے میں اس کو تھوڑا سا سمجھ سکتا ہوں، لیکن لکھا ہوا میں کچھ نہیں سمجھ سکتا ہوں. اربد انڈین گیمر وہ بٹ کوائن کے اوپر بول رہے ہیں کہ کچھ لوگ حرام بولتے، کچھ حلال بولتے. تو آپ ان کے جو وہ کس حساب سے یا کیا سورسز دے رہے وہ اس کو بھی آپ چیک کریں انشاءاللہ. اور پھر بھی آپ کو کنفیوژن لگ رہا ہے تو میں نے آپ کو فائنلی بولا کہ آپ واٹس ایپ پہ ہم کو میسج کریں. انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھے کوئی اسکالر سے کانٹیکٹ کروا کر کے آپ کو اس کا صحیح جواب دینے کی کوشش کریں. ریاض ایم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے سبھی مسلمان دعوت و تبلیغ اور اصلاح کے لیے فکر کیوں نہیں کرتے. تو فیس بک میں کوئی کمنٹ نہیں ہے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے. فیس بک میں آواز میری کلیئر ہے، مجھے امید ہے پوری. تو انڈیا میں کیوں بہت سارے دعوت و تبلیغ اصلاح کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ بہت سارے ایکسکیوزز ہیں ہمارے پاس انڈیا میں. انڈیا آل اوور ورلڈ بھی ہمارے پاس ایکسکیوزز دعوت نہیں کرنے کے لیے. ہم مسلمانوں کو پکا مسلمان بنائیں گے، بہت سارے لوگ ہمارے بولتے ہیں. ہمارا خود کا کردار اچھا نہیں ہے، وی آر ناٹ پرفیکٹ، ہم لوگ فرشتہ نہیں ہے. اور اس طریقے کے ایکسکیوزز، تھاؤزنڈس آف ایکسکیوزز ہمارے پاس ہے دعویٰ نہیں کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم عالم نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. اس طریقے کے ہزاروں ایکسکیوزز ہمارے پاس دعوت نہیں کرنے کے لیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی معلوم اور مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ آپ لوگوں میں سے کتنے کو نہیں پتا ہے، تو اگر آپ کو ایک آیت بھی معلوم ہو آپ کو اس کو پہنچانا ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو قل هو اللہ احد یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کہو کہ اللہ ایک ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو والعصر کی آیتیں نہیں پتا، اس کا ترجمہ نہیں پتا.
اللہ کے نبی فرما رہے کہ اگر ایک آیت بھی معلوم ہو تو اس کو پہنچا دو، ٹھیک ہے؟ تو ایکسکیوزز کو سائڈ اپارٹ رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو کام کرنا ہے. ایکسکیوز آپ کو دینا ہے تو آپ ہزاروں دے سکتے ہیں، ہم لوگ مسلمانوں میں کام کریں گے، اور اس طریقے کے بہت سارے ایکسکیوز ہم لوگوں کو دیا جاتا ہے، لیکن آپ کو ان ایکسکیوز سے اٹھ کر کے آپ کا جو ذمہ داری ہے، آپ کا جو ڈیوٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس کو آپ کو پورا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ انصاری افضل بھائی ہمارے وہ کہہ رہے کہ دعوت دیتے وقت بات کہاں سے سٹارٹ کرے. تو بات کہاں سے سٹارٹ کرے؟ تو سٹارٹ ہمیشہ اس کو انگلش میں بولا جاتا ہے اسمال ٹاکس. اسمال ٹاکس بولا جاتا ہے. کبھی آپ بس میں ٹریول کر رہے، کبھی آپ پلین میں سفر کر رہے، کبھی آپ ٹرین میں سفر کر رہے، تو آپ جو ہے اس وقت کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی نیا شخص آپ کو ملتا، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سیدھا بولنے لگتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں یا میں وہ کرتا ہوں؟ نہیں، آپ پوچھتے بھائی آپ کہاں جا رہے ہو، بھائی آپ کیا کرتے ہو، آپ کا کیا کام ہے. اس کو بولا جاتا ہے انگلش میں اسمال ٹاکس. میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، دا امیریکنز دے آر بیسٹ ایٹ اسمال ٹاکس. امریکن جو ہوتا ہے وہ اسمال ٹاک میں شروع کرنے میں بہت اچھا وہ کام کرتے ہیں. آپ شروع کرنے کے لیے دعا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں. اللہ وہ کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تاکہ وہ جب ان کو فرعون سے دعوت کرنا، فرعون کو سمجھانے کے لیے بھیجا جا رہا تھا، تو وہ یہ دعا پڑھتے ہیں اور پھر جاتے ہیں فرعون کو سمجھانے کے لیے. یہ دعا آپ استعمال کرے، دعا کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ اسمال ٹاک کرنے کی کوشش کرے. کسی سے آپ کہاں جا رہے بھائی، آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ بولے میں ٹیچر ہوں. اچھا آپ ٹیچر ہیں، آپ تو پڑھتے ہوں گے بہت ساری کتابوں کو. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کتاب کو بھی پڑھیں ایک بار. یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہم لوگ اس کو کہتے ہیں. اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لوگوں کو، انسانیت کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے یہ قرآن کو نازل کیا گیا ہے. تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی اسمال ٹاکس آپ کو سٹارٹ کرنا ہوگا، سیکھنا ہوگا ان چیزوں کو. قرآن کو آپ جتنا پڑھیے گا اتنا آپ کو سمجھ میں آئے گا. میں ہمیشہ ٹریول کرتے رہتا ہوں بہت بار، تو میں ایک اور آیت ہے، بہت فیمس آیت ہے قرآن کے، قرآن میں ایک اور آیت ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. تو بس انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کی طرف. تو یہ کتنا، اگر کیونکہ کہیں بھی آپ کا ٹریول کر رہے پلین میں، اور پلین میں زیادہ تر آپ کو میلز ڈشز وہ سرو کیا جاتا وہاں پر، تو جب وہ 10 ڈش سرو کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ کے انسان کو، تو آپ کو بولنا چاہیے قرآن میں ہم لوگوں کو یہ بتایا جاتا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. بس انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے. کھانا آ کہاں سے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو نازل کرتے، زمین سے وہ اگتا ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہے. تو اس کے طرف ہی اگر وہ دھیان دے دے، اس کی طرف وہ غور و فکر کر دے، تو اپنے خالق، اپنے بنانے والے، اپنے اللہ کو پہچاننے لگے گا. اور پھر اس کو بتائیے کہ آپ کو چاہیے کہ اسی کی عبادت کرنی چاہیے. ماں باپ کے اچھے اخلاق سے ماں باپ کو سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. تو ماں باپ جو ہماری پرورش کرتے ہیں، ان کو جب ہم لوگ اتنا اچھا ان سے اتنا اچھا سے سلوک کرتے ہیں، ان کو اولڈ ایج میں نہیں ڈالنا چاہیے، یہ ہم کو سکھایا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے آپ کو سب نعمتیں دی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو آپ گننا چاہے تو آپ اس کو گن نہیں سکتے. تو کیا اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ تو یہ حق، یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ میں ساری باتوں کو یہاں پر ہاؤ ٹو سٹارٹ دعویٰ پہ ایک لیکچر ہو جائے گا، جس کو ابھی میں یہاں پہ سٹارٹ نہیں کرنا چاہتا. انشاءاللہ آپ کبھی ہمارے دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں آئیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو اور بھی چیزیں سیکھنے کو ملے گی. دین السناتل اور قیم ہے بھائی. میں نے اپنے چینل کا نام دین السناتن اور قیم رکھا ہے، کوئی بات تو نہیں ہے. تو سناتن جہاں تک ورڈ جو یوز کیا جاتا ہے زیادہ تر، مطلب کہ یوز کرتے ہیں لوگ اس کو کسی اور دھرم کو پورٹرے کرنے کے لیے، کسی اور دھرم کے بارے میں بتانے کے لیے. میں ابھی کوئی اس پہ فائنل ڈیسیجن نہیں دے سکتا یا بتا رہا ہوں. اگر آپ کو فائنل، میں چاہوں گا کہ آپ کسی اچھے اسکالر، کسی اچھے عالم سے اس کے بارے میں اور بھی اچھے سے اس کو پتہ کر لے، جو آپ کو آتھینٹک اس کے بارے میں اچھے سے بتا سکے. لیکن ہمیں کوشش کرنا ہمیشہ کہ ہم لوگ ایسا نام یا ایسا اپنے آپ کو پورٹرے نہ کریں جس سے کہ ہم کسی اور کے، مطلب کہ کوئی اور کسی اور دھرم کے ماننے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ اور بھی کوئی ہو، ان کے ماننے والے ہم نہیں دکھے. تو اس پہ ہم کو پرٹیکولر دھیان دینا ہے. ٹھیک ہے؟ باقی آپ اس کے اوپر انشاءاللہ آپ اور بھی اچھے سے ریسرچ کر لیں.
اور دین القیم تو بولا جاتا ہے اسلام کو، جو ابراہیم علیہ السلام جس کے بارے میں مطلب کہ آیتیں ہیں قرآن کی. سناتن، اگر یہ مانا جائے کہ سناتن کا مطلب سب سے پرانا دھرم، صدیوں سے چلے آنے والا دھرم، تو وہ ہم لوگ اسلام ہی اس کو مانتے ہیں. ٹھیک. جمعہ کے خطبے کی دعا، انشاءاللہ آپ جمعہ کی خطبے کی جو دعا ہے، پوری خطبہ ہے، اس کو ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، تو وہ آپ انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا جمعہ کی خطبے کی جو دعا ہے آپ کو. مجھے جب خطبہ دینا رہتا تو میں اس دعا کو اپنے موبائل پہ اس پہ سے بھی ہم دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے. مجھے ابھی پورا اس کو یاد نہیں ہے وہ، اس لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر پا رہا ہوں. تو میں اس کو اپنے موبائل میں رکھتا ہوں اور اس کو دیکھ کر کے میں وہاں پر جمعہ کی خطبہ کے پہلے اس کو پڑھتا ہوں. ورک آرگنائزیشن کے بارے میں کچھ بتائیے. ورک آرگنائزیشن سے مطلب کچھ لوگ ہیں جن سے میں نے بات چیت کیا ورک آرگنائزیشن سے، اور اس کے بارے میں کچھ زیادہ ڈیٹیل میرے پاس ہے نہیں، تو اس لیے میں ابھی کچھ اس کے بارے میں شیئر نہیں کر سکتا ہوں. ہمارا جو آرگنائزیشن ہے وہ دعویٰ کے بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. ہمارا جو آرگنائزیشن اسلامک ریسرچ اینڈ پروپیگیشن سینٹر IRPC، وہ دعویٰ بیسڈ آرگنائزیشن ہے، جس میں ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں میں جو صحیح میسج ہے اسلام کو، اس کو ہم لوگ پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے. ریا اربا دا انڈین گیمر، وہ کہہ رہے بھائی غیر مسلم کہتے کہ ہمارے یہاں شادی اپنے ہی رشتہ داروں میں کرتے، تو اس کا کیا کہے. تو اس کے بارے میں اربا دا انڈین گیمر جو چینل ہے، میں نے ایک ڈیٹیل آنسر دیا ہے. کیا مسلمان اپنی بہن سے شادی کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کوسچن کیا تھا کہ مسلمان جو وہ اپنی بہن سے شادی کرتے ہیں، تو اس کا میں نے رپلائی دیا کہ اپنی بہن سے شادی نہیں کرتے، وہ اپنے کزن بہن یا کزن رشتہ داروں میں شادی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ایشور، کیونکہ ہر دھرم میں بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلا ایشور نے، گاڈ نے جو بنایا وہ ایڈم اور ایو کو بنایا. ہندو دھرم گرنتھ بھگوت گیتا پڑھے گا چیپٹر 4 ورس نمبر 1، تو وہاں بھی لکھا ہوا کہ ایک پیر تھا. تو ایک پیر شروع میں آیا ہے، سب دھرم یہ مان رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ایشور چاہتے کہ ایک پیر جب ایشور بنا رہے ہیں، تو مطلب کہیں بھی آپ چل جائیں، امریکہ، چائنا، ترکمنستان، ازبکستان، کہیں بھی آپ جا رہے ہیں، تو وہ آپ کا کہیں نہ کہیں سے دور بھی صحیح، وہ آپ کا بھائی یا بہن ہی نکل جائے گا. کیونکہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، وہ آپ کے جو گریٹ گرینڈ پیرنٹس ہیں، وہ ایک ہی ہو جاتے ہیں. تو اگر ایشور چاہتے، میں کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے ریلیشن میں شادی نہیں کرنا، کہیں نہ کہیں دور تک بھی شادی نہیں کرنا ریلیشن میں، تو شروع میں ہی 4 پیر یا 5 پیر کرنا چاہیے کہ یہ پیر نمبر 1 والے ہیں، انہی میں سے یہ اپنے میں نہیں شادی کریں گے، یہ پیر نمبر 2 والے سے شادی کریں گے، یہ پیر نمبر 3 والے سے شادی کریں گے. تو یہ ilogically یہ ہوا ہی نہیں، کیونکہ جو بھی دھرم شروع میں یہی مانتا ہے کہ شروع میں ایک ہی پیر تھا. تو کہیں نہ کہیں آپ شادی کیجیے گا، وہ کہیں نہ کہیں دور ہی سے ہی آپ کے رشتہ دار ہی ہو جاتے ہیں. تو صرف اسلام ہی نہیں، مطلب ہر ایک انسان جو شادی کر رہا وہ اپنے رشتہ داری سے کر رہا کہیں نہ کہیں. اور اس پہ میں نے ڈیٹیل آنسر دیا ہے، کیا مسلمان اپنی بہن سے شادی کرتے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے کمنٹس اور بھی آ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر. اربا دا گیمر وہ کہہ رہے اس ویڈیو کا لنک دے دو. تو میں کوشش کروں گا، اگر آپ ہمارا جو کانٹیکٹ ہے اس پہ اگر آپ کو یہ کر سکے، میسج کر سکے، تو میں آپ کو کوشش کروں گا اس ویڈیو کا لنک بھیجنے کا. اور ایسے آپ سرچ کر سکتے کیا مسلمان اپنی بہن سے شادی کرتے، IRPC انڈیا، انشاءاللہ اس پہ ہم لوگوں نے آنسر دیا ہے. ٹھیک ہے. ریاض بھائی ہے، وہ کوشچن کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ویرودھ کرتے ہیں دعوت کا. تو بہت سارے لوگ ہیں جو ہم ویرودھ کریں گے دعوت کا، بہت سارے لوگ ہیں جو سپورٹ کریں گے دعوت کا. ہمیں دعوت کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو لوگوں تک صحیح میسج کو پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. صحیح کام کا بہت بار ویرودھ ہوتا ہے، کوئی بھی اچھا کام کرو تو بہت بار ویرودھ ہوتا ہے. لوگ جو مافیا ہے یا جو اس طریقے کے لوگ ہیں جو چاہتے نہیں کہ بھلائی پھیلے، لوگوں میں اچھائی پہنچے، تو وہ ویرودھ کریں گے. تو اس سے ہم کو ڈرنا نہیں ہے، اور اپنا جو صحیح میسج ہے، جو صحیح پیغام ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے.
قمر ثاقب وہ کہہ رہے ہیں کہ ورک والے کہتے ہیں کہ تبدیلی آئے گی، تو تبدیلی آئے گی اس کے بارے میں بہت سارے نمبرز اور ڈیٹیلز دیتے کچھ لوگ 2025-26 ان کے اس پہ میں نے زیادہ اس کے بارے میں میں نے ریسرچ نہیں کیا ہے، لیکن تبدیلی آئے یا نہیں آئے آپ کو دعویٰ کرنا، میرے حساب سے تبدیلی آئے نہیں آئے اتنا سال، اتنے 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد، کچھ لوگ بول رہے تھے 2012 میں دنیا ختم ہو جائے گا، کچھ لوگ بولتے 2021 میں ختم ہو جائے گا، کچھ لوگ بولتے 2024 میں ختم، نمبرز کو چھوڑتے ایک سائڈ، قرآن میں جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم کو پورا کرنا ہے، چاہے ہو 2026 میں تبدیلی آئے نہیں آئے، 30 میں آئے، 35 میں آئے، 40 میں آئے، آپ کا ٹائم لمیٹڈ ہے، اگر تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، آپ اس میں آپ کو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا، آپ کے اوپر جو فرض ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فرض کیا ہے، ان چیزوں کو آپ کو پورا کرنا ہے۔ میرا ایک لیکچر پچھلے ہفتے تھا آج کے حالات اور ہماری ذمہ داریاں، اس کو بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں وہ اپلوڈ ہوگا، جو ہماری ذمہ داریاں اس میں نے بات کیا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم لوگ کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسلامک نالج بیسک وہ کہہ رہے بھائی آپ اور کوئی کام کرتے ہیں کیا؟ جی ہاں، اور کوئی کام ہمارا اور بھی کام ہے، بزنس ہے ہمارا جو کہ ہم کرتے ہیں، اور دعویٰ میرے لیے ارننگ سورس نہیں ہے، دعویٰ یہ میرے اوپر ذمہ داری، اس لیے میں دعویٰ کرتا ہوں، ایز اے ذمہ داری، ایز اے ڈیوٹی میں دعوت کو کرتا ہوں، اور یہ میرا کوئی ارننگ سورس اس سے نہیں ہے۔ اگر آپ دعویٰ کے لیے فل ٹائم دے رہے تو آپ اس سے ارن بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن میرے لیے میں اسپیسیفکلی اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں اس کو نہیں استعمال کرتا ہوں اس کے لیے، لیکن اب اگر کوئی فل ٹائم دائے تو اس کو استعمال کر سکتا، میرا اپنا ہمارا بہت سارا اور بھی کام بھی ہے جو کہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ قمر ثاقب وہ کہہ رہے کہ آپ نے وید پورا پڑھا ہے، تو وید کو میں نے پڑھا ہے پورا، میں ابھی یہ نہیں بول سکتا کہ کور ٹو کور پورا ایک دم پڑھ کے ختم کر دیا ہے، لیکن بہت حد تک میں نے اس کو پڑھا ہے، اور بھی میری ریسرچ چل رہی ہے، اور بھی میں اس کو پڑھتا ہوں، جو لائنز مجھے لگتے ہیں کہ مجھ کو شیئر کرنا چاہیے لوگوں تک، میں اس کو شیئر کرتا ہوں۔ تو بہت سارے اور بھی کمنٹس آ رہے ہیں، فیس بک کے اوپر کمنٹس نہیں ہے، لیکن جزاک اللہ، فیس بک پہ بھی جن لوگوں نے ہمارا ویڈیو دیکھا ان لوگوں کو شکریہ، آپ سبھی اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قمر ثاقب پوچھ رہے کہ کون سا ٹرانسلیشن، تو کون سا ٹرانسلیشن، بہت سارے ٹرانسلیشن ہے وید کے، انگلش میں بہت سارے ٹرانسلیشن ہے ایچ ایس ولسن کے، اور اسی طریقے سے اور بھی اسکالرس کے، اسی طریقے سے ہندی میں آپ کے پنڈت شری رام شرما آچاریہ کا ہندی ٹرانسلیشن ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو دیانند سرسوتی کی ہندی ٹرانسلیشن ہے، یہ سب سارے میرے پاس ہے، تو بہت سارے ٹرانسلیشن ہے، لیکن جب بھی آپ وید کو لے یا ریسرچ کریں اس کے بارے میں، تو سنسکرت جو ہوتا ہے، جو اوریجنل ٹیکسٹ، اس کو آپ ضرور اس کو رکھے تاکہ آپ کو اور بھی کلیئر سے سمجھ میں۔ دیو سنگھ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سر آئی ایم asking a question why God created only one pair and free to marry with daughter and son, it is since, answer please, and free to marry with daughter and son، تو ون پیئر کے اوپر میں نے جو بات کی ہے کہ ایک پیئر جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس وقت کا یہ قانون تھا کہ ایک ساتھ جو بچے ہوتے تھے ان کو ایک مطلب کہ شادی نہیں، مطلب کہ جو شروع کی بات ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بارے میں جب ہم لوگ بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر جو سسٹم تھا وہ الگ تھا، ہر ایک دور کا اپنے اپنے حساب سے شریعت جو ہوتا ہے، جو قانون ہوتا ہے وہ لا بنتا ہے، تو اس وقت وہاں پر وہ جائز کیا گیا کیونکہ ایک ہی پیئر تھے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، تو وہاں پر اس کو الاؤ کیا گیا۔ بعد میں جب ہم لوگ کے لیے الگ ایک قانون ہے، الگ ایک لا ہے، ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی ایکسیپشن ٹو دا رول ہو جاتا ہے کیونکہ اس طریقے کا ماحول رہتا ہے، اس طریقے کا مطلب کہ سچویشن رہتا ہے، تو اس طریقے سے جیسے کہ کبھی اب اگر ہم کو بہت زیادہ بھوک ہے یا اس طریقے کے تڑپ ہے یا بھوک اتنا زیادہ کہ مجھ کو موت آ جائے گی بنا کھانے سے، اس وقت حرام کھانا بھی، حرام جو کھانا ہے اس کو ہم کھا سکتے انٹل جب تک کہ جتنا سے مجھے
مطلب کہ جان میری بچ جائے، ٹھیک ہے، اتنا میں کھا سکتا ہوں، تو اکارڈنگ ٹو سچویشن، تو سچویشن کے حساب سے کہیں کہیں پر رول کو اس طریقے سے وہاں پر الٹر کیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب تھے اس وقت جو بھائی بہن جو مطلب بچے ہوتے تھے تو وہاں پر وہی سچویشن تھا، وہی مطلب کہ اور کوئی آپشن نہیں تھا، تو اس لیے وہاں پر اس طریقے سے شریعہ یا لا اس طریقے سے بنایا گیا۔ ابھی کے جو سچویشن اس حساب سے ہم لوگوں کو شریعت اور لا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ قمر ثاقب ہے، وہ کہہ رہے آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اینڈ اے لٹل دائی، جزاک اللہ خیرن۔ قمر ثاقب بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی مزید ترقی دے اور اللہ تعالیٰ آپ سے دعویٰ کا اچھا کام لے۔ تو جزاک اللہ خیرن آپ سبھی کا جوائن کرنے کے لیے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ آپ سبھی لوگ جنہوں نے کمنٹس کیا، آپ سبھی کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے کمنٹ کیا ہمارے چینل کے اوپر، اس لائیو سے آپ لوگ جڑے، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے، جزاک اللہ خیرن۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لوگ ضرور سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل IRPC انڈیا کو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایکسٹرا ویڈیوز بناؤں دعویٰ کے اوپر میں، تو آپ لوگ ضرور ہمارے چینل کو جو جوائن کرنے کا جو آپشن دیا گیا، جو دعویٰ لیول کا آپشن دیا گیا، اس کو بھی ضرور جوائن کریں۔ اگر اس میں لوگ مطلب کہ اس میں زیادہ جوائن کریں گے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ دعویٰ کے اوپر میں ایکسٹرا ویڈیوز بناؤں جو کہ اسپیشلی جوائن جو کریں گے ہمارے اس چینل کو، اس کے ان لوگوں کے لیے ہوگا، جس میں دعویٰ کے ٹیکنیکس، ٹپس اور ساتھ ہی ساتھ جو بولا جاتا ہے کنٹمپرری ابھی جو دعویٰ کا ماحول ہے اس کے اوپر میں ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے ویڈیوز بنانے کا۔ جزاک اللہ خیرن آپ سبھی کا جوائن کرنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ میں آج کے اس لائیو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیو سنگھ سر، ٹو لیٹ آن یوٹیوب ٹوڈے، جی ہاں آج کچھ لیٹ ہمارے کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے اور بھی یہاں کے اسٹاف ایشوز کی وجہ سے میں لیٹ آیا ہوں آج، اس کے لیے میں معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ آج سنڈے تھا اور ہم لوگ چاہتے تھے کہ، اور میں نے کل آپ کو پرومس بھی کیا تھا کہ میں آج لائیو کروں گا، تو اس لیے میں نے آج ایک یہ چھوٹا سا لائیو کیا ہاؤ ناٹ ٹو ڈو دعویٰ کے اوپر میں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اسی طریقے سے ہم سے جڑے رہیں گے، اور لوگ بھی انشاءاللہ آپ لوگ اس ویڈیو کو اور لوگوں تک بھی ضرور شیئر کریں گے تاکہ اور لوگ بھی ہم سے جڑ سکے اور اس کام میں شامل ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔